بھگتیاں کسنے والے میرے فقر پر میری خیرات سے تاجور ہو گئے میں۔ اب آئیے حضرات، میں نے جیسا کہ پہلے ہی یہ فرمایا کہ جائز پر شہباز حیرت صاحب موجود ہیں، بہت اچھے شاعر ہیں، عروضی بھی ہیں، علم عروض فن شاعری سے بخوبی واقف ہیں اور بہت اچھی آواز کے مالک بھی ہیں۔ آپ کے بارے میں جتنا کچھ بولا جائے اتنا ہی کم ہے۔ شہباز حیرت صاحب، آغاز نشست سے آپ نے اب تک اچھے اچھے لوگوں سے اچھے اچھے شعر سنے ہیں۔ تمام صاحبان فن نے اپنے فن پارے ہمارے اور آپ کی سماعتوں کے دہلیز پر رکھے ہیں، اور ہم تمام حضرات ان کے فن پاروں سے محظوظ بھی ہیں، اور ساتھ میں ہم آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے فن میں عروج و ارتقاء عطا فرمائے، اور ہم سب کو فن کے اعتبار سے عروج و ارتقاء کی منزلوں سے بہرامند فرمائے۔ یہ نشست غزل کی نشست ہے، اور میرا اپنا یہ میدان نہیں ہے، میرا میدان تو کچھ اور ہے۔ کل ایک مقطع سنا تھا آپ نے نا کہ غزل کے شہر میں حیرت کو مت تلاش کرو، غزل کے شہر میں حیرت کو مت تلاش کرو، تمہیں ملے گا وہ بدہو ثنا کے رستے پر۔ بس آپ یوں ہی سمجھیں۔ اور ایک بات اور بھی سن لیں، جب کہیں پہ طرح ہی نشست ہوتی ہے، خواہ وہ غزل کی ہو یا نعت کی ہو، منقبت کی ہو، تو مصرع مطبوعہ سے مقید کر دیا جاتا ہے، اور اس میں کبھی تو محدود قوافی ہوتے ہیں، کبھی لامحدود ہوتے ہیں، لیکن مصروں کا آپس میں تصادم اور مفاہیم کا تصادم یہ عام سی بات ہے۔ اور قوافی کا جب چناؤ کیا جاتا ہے تو اسی اعتبار سے مفاہیم نظم کیے جاتے ہیں۔ ابھی دو مصرے ایسے ہیں جو بالکل ہو بہو یوں کہہ لیں کہ میرے مصرے ان سے ٹکرائے، یا یوں کہہ لیں کہ ان کے مصرے مجھ سے ٹکرائے، یعنی ایک بھی حرف کا فرق نہیں، ایک بھی حرف کا فرق نہیں۔ ایک تو بھی سیف الاسلام نے جو مقطع پڑھا ہے اس کا ثانی، اور ابھی مارشل صاحب نے ایک شعر پڑھا ہے تو اس شعر کا ثانی۔ خیر وہ ثانی جو ہے، میں نے مطلع جو کہا ہے، خیر آپ مطلع برائے مطلع سن لیں، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں شعر آپ ملاحظہ کریں گے۔ ملاحظہ کریں حضرات۔ یہ الگ بات قربان سر ہو گئے، یہ الگ بات قربان سر ہو گئے، مار کے زندگی کے تو سر ہو گئے، یہ الگ بات قربان سر ہو گئے۔ ایک مطلب اور سنیں۔ راہ کے سنگ سارے گوہر ہو گئے، راہ کے سنگ سارے گوہر ہو گئے، آپ جب سے میرے راہبر ہو گئے، آپ جب سے میرے راہبر ہو گئے۔ نسیم صاحب یہی تھا جو آپ نے کہا ہے نا، یہی تھا، مگر لیکن ہم نے سوچا یہ کہ ذرا قافیہ تو بدل ہی دے، ورنہ پورا سیف الاسلام کا مصرع ہو جائے گا۔ میں پھر سے پڑھ دیتا ہوں۔ راہ کے سنگ سارے گوہر ہو گئے، راہ کے سنگ سارے گوہر ہو گئے، آپ جب سے میرے راہبر ہو گئے،
آپ جب سے میرے راہ بر ہو گئے. اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ جب کسی شاعر کو آخر میں کھڑا کیا جاتا ہے تو اس کا آخر تک صحیح طریقے سے بچ کے چلے جانا بہت مشکل کام ہے. خیر آپ کی شعر سنیں، ملاحظہ کریں آپ. ایک ایسا بھی انسان تھا جس کے لیے، ملاحظہ کریں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. ایک ایسا بھی انسان تھا جس کے لیے، ایک ایسا بھی انسان تھا جس کے لیے نیلگوں چرخ بے در میں در ہو گئے، نیلگوں چرخ بے در میں در ہو گئے. یہ نعت کا شعر تھا معراج کے حوالے سے، اور شعر ملاحظہ کریں آپ. بھکتیاں کسنے والے میرے فقر پر، بھکتیاں کسنے والے میرے فقر پر، بھکتیاں کسنے والے میرے فقر پر، میری خیرات سے تاجور ہو گئے، میری خیرات سے تاجور ہو گئے، میری خیرات سے تاجور ہو گئے. اور یہ بھی شعر ملاحظہ کر لیں. زندہ رہنا ہے تو اس پہ مر جائیے، زندہ رہنا ہے تو اس پہ مر جائیے، زندہ رہنا ہے تو اس پہ مر جائیے. اس پہ جو اس پہ جو مر گئے وہ امر ہو گئے، اس پہ جو مر گئے وہ امر ہو گئے، اس پہ جو مر گئے وہ امر ہو گئے، اس پہ جو مر گئے وہ امر ہو گئے. وہ دلوں میں ہوئے جب سے مسند نشین، وہ دلوں میں ہوئے جب سے مسند نشین، تب سے دل، وہ دلوں میں ہوئے جب سے مسند نشین، تب سے دل دل نہیں ان کے گھر ہو گئے، تب سے دل دل نہیں ان کے گھر ہو گئے. اور ایک شعر بھی یہ بھی ملاحظہ کر لیں. جانور ہو گئے ہیں کچھ انسان سے، تمام لوگ ملاحظہ کریں. جانور ہو گئے ہیں کچھ انسان سے، جانور ہو گئے ہیں کچھ انسان سے، اور انسان کچھ جانور ہو گئے، اور انسان کچھ جانور ہو گئے. ان کی تائید میں آ گیا کل جہاں، ان کی تائید میں آ گیا کل جہاں. دیکھیے وہ بھی اب معتبر ہو گئے، دیکھیے وہ بھی اب معتبر ہو گئے. اب کہاں حیرت انسان میں انسان
انسانیت اب کہاں حیرت انسان میں انسانیت اب کہاں حیرت انسان میں انسانیت پیڑ پھلدار سب بے ثمر ہو گئے پیڑ پھلدار سب بے ثمر ہو گئے یہ الگ بات قربان سر ہو بہت شکریہ یہ الگ بات قربان سر ہو گئے یہ الگ بات قربان سر ہو گئے مار کے زندگی کے تو سر ہو گئے مار کے زندگی کے تو سر ہو گئے